نمبر 1 انسان سازی کا جو یہ مہینہ ہے تو یہ کہ ہمیں غریب ہو یا امیر، جو بھی بالغ مرد اور عورتیں ہیں ان سے روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ مطلب محسوس کیجئے، لوگوں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کیجئے کہ بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں۔ تو جب ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہم بے چین ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کبھی فلسطین کے بھوکے بچوں کی بھوک کا بھی تو احساس ہوگا کہ کوئی غریب کے پاس جب روٹی نہیں رہتی تو اس وقت میرے پاس تو ہے، میں تو پیٹ بھر سحری کر چکا ہوں، کے بعد افطار بھی، یعنی کوئی کبھی کبھی تو امیدیں ہی انسان کے لیے صبر کا سبب بن جاتی۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اگر پوچھتے ہیں ہم سے کہ افطار کا وقت کب ہوگا، جب ہم اسے کہہ دیں کہ 1 گھنٹہ ہے تو بچے شانت ہو جاتے ہیں، بھوک لگی ہے تڑپ لیں، لیکن انہیں اطمینان ہو جاتا ہے چلے 1 گھنٹے بعد تو کھانا ملتا ہی نہیں، اور ملنا اتنا اچھا ہے کہ ساری چیزیں نگاہوں کے سامنے، پھل بھی ہے، فروٹ بھی ہے، تلی ہوئی چیزیں بھی ہیں، ساری چیزیں، تو یہ چیزوں کی امید بھی انسان کے اندر ایک صبر پیدا کرتی ہے۔ اس مثال کے طور پر کسی کے پاس پیسے ختم ہو جائے اور 2 دن کے بعد تنخواہ ہونے والی ہو تو وہ اس میں اس کو صبر آتا ہے کہ 2 دن کے بعد تو پیسے آ ہی جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس کو امید ہوتی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے صبر ہو جاتا ہے۔ تو ان غریبوں کی بھوک بھی تو یاد کرو جہاں امیدوں کے سارے چراغ بجھ چکے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کب ہوگا، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے لیے پینے کا۔ ایک فلسطین کی بات نہیں، دنیا بھر کا حال یہ ہے، بلکہ خود ہمارے شہر مالیگاؤں کا حال یہ ہے کہ بہت سارے ایسے غریب لوگ اس شہر میں اب بھی بستے ہیں کہ جن کے پاس افطار کے لیے کھجوریں تک نہیں۔ ہم کب محسوس کریں گے اس کو؟ دیکھیے رمضان شریف صرف اپنے دسترخوان کو سجانے کا مہینہ نہیں، رمضان المبارک صرف اپنے بچوں کے لباس کے انتظام کرنے کا مہینہ نہیں، رمضان شریف صرف اپنے تہواروں کی تیاری کرنے کا مہینہ نہیں، بلکہ ان کو بھی تو دیکھیں، ایسے بے شمار لوگ آتے ہیں ملتے ہیں کہ ایسے بھی حالات ہیں لوگوں کے سامنے کہ کچھ لوگ پانی سے افطار کرتے۔ ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے پاس پڑوس کا، رشتہ دار، احباب کا جائزہ لینا چاہیے اور بہت خاموشی کے ساتھ جہاں تک پہنچا سکتے، جو پہنچا سکتے اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔